دعوت دیتا ہوں تو میرا ایک اپنا انداز ہے کہ ہر بار میں یہ شعر حضرت کی نظر کرتا ہوں. جب کبھی کرنے اولا کے خطیب، جب کبھی تیری خطابت کا تصور باندھا، جب کبھی تیری خطابت کا تصور باندھا، کرنے اول کے خطیبوں کی ادا یاد آئی. دعوت خطاب دے رہا ہوں مفسر قرآن حضرت علامہ محمد عطا اللہ صاحب بندیالی.
اس عظیم شان پروگرام میں آپ کو شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ پچھلے 35 سال سے محرم اسی مسجد میں منعقد ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحج کا مبارک مہینہ ہے۔ ذوالحج کی 18 تاریخ کو خلیفہ ثالث داماد نبی مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن سبا کی سازش کی بنا پر انتہائی مظلومیت سے شہید ہوئے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اس کی 1 تاریخ کو
امیر المومنین امام المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فیروز نامی ایک مجوسی کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر گئے اور محرم کی 10 تاریخ کو عراق کے ایک شہر کربلا میں نواسہ رسول راکب و بردوش رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کنبے کے بہت سے لوگوں کے ساتھ کوفیوں، غداروں، بدعہدوں، بے وفاؤں کے ہاتھوں انتہائی ظلم سے اور سفاکیت سے شہید ہوئے۔ سال کا آخری مہینہ شہادت کا مہینہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ شہادت کا مہینہ، غالباً یہ اس جانب اشارہ ہے کہ شہادت باعث غم نہیں، شہادت باعث ماتم نہیں، شہادت باعث افسوس نہیں، بلکہ شہادت تو باعث فخر ہے۔ ان تمام شہادتوں میں اس حقیقت سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، کوئی ذی عقل آدمی، ذی شعور آدمی، ذی علم آدمی کہ واقعہ کربلا کے بیان کرنے میں کتنی مبالغہ انگیزی ہوئی، واقعہ کربلا کو بیان کرنے میں جتنے جھوٹ بولے گئے، اس میں رنگینی پیدا کرنے کے لیے کتنی خلاف واقعہ باتیں کی گئیں۔ خدا گواہ ہے کسی اور واقعہ میں اس کا 100واں حصہ بھی نہیں پائے گا۔ غیر ذمہ دار خطباء نے، اگر غیر ذمہ دار کا لفظ میں نے صحیح استعمال کیا ہے، ورنہ اب تو ذمہ دار خطباء بھی، پتہ نہیں آپ میرا اشارہ سمجھے جی، اب تو عالم اسلام کے مبلغین بھی
ان خطباء نے، پیشہ ور واعظین نے، شاعروں نے، نعت خوانوں نے، قوالوں نے، مورخین نے، مصنفین نے، اخبارات نے، رسائل نے، جرائد نے، ذرائع ابلاغ نے، ٹی وی نے، سوشل میڈیا نے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے جھوٹی روایتوں کا سہارا لیا، حدیثیں گھڑی گئیں، بے سر و پا قصے، کہانیاں، لطیفے، چٹکلے، مائے ڈوڑے، جن کا نہ سار نہ پاؤں، انہوں نے، واعظین نے، خطباء نے، نعت خوانوں نے، مورخین نے، شاعروں نے اس قدر اس واقعہ میں جھوٹ کی آمیزش کی کہ الامان والحفیظ، خدا گواہ ہے، سچائی منہ چھپا کر پھرتی ہے۔ اگر کوئی آدمی سچی بات کرے تو لوگ تعجب سے اسے دیکھتے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے مخاطب صرف اہل سنت ہیں، میں ہر مرتبہ یہ بات کہتا ہوں، نہیں ہے میرے مخاطب اہل سنت کے علاوہ کوئی بھی، میرے مخاطب صرف اہل سنت ہیں، آپ لوگ میرے مخاطب ہیں، کوئی دوسرے مسلک کا آدمی میرا مخاطب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ میں سے کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھتے ہیں۔ واقعہ کربلا نے پورے ایک مذہب کو جنم دیا، اس مذہب کی پوری عمارت صرف واقعہ کربلا پر کھڑی ہے۔ اگر ان کے پاؤں کے نیچے سے واقعہ کربلا نکال دیا جائے، پوری عمارت دھڑام کر کے زمین پر آ رہے گی۔ بنیاد ہی واقعہ کربلا ہے۔ کس طبقے اور کس مذہب کی بنیاد واقعہ کربلا پر ہے؟ آپ بیٹھ جائیں فی الحال، ابھی میں ذرا اسٹیشن تو بیٹھ گئے، پھر آپ میری توجہ بڑھ جائے گی، توجہ ہے آپ کی؟ جس مذہب کی پوری بنیاد واقعہ کربلا پہ ہو، ان کی مجبوری ہے کہ وہ اس واقعہ کو اس رنگ میں پیش کریں، اتنی رنگینی بھرے کہ اس کے مقابلے میں تاریخ اسلام کے تمام واقعات دب جائیں، کچھ نظر نہ آئے آپ کو، صرف سیدنا حسین کی شہادت نظر آئے، صرف آپ کو واقعہ کربلا نظر آئے، صرف آپ کو قافلہ حسینی کا سفر نظر آئے۔ ان کی تو مجبوری تھی، ان کے مذہب کی بنیاد اس واقعہ پہ کھڑی ہے، انہوں نے اس میں اتنی رنگینی بھری، خدا گواہ ہے، بعض باتیں کر کے مجمع کو رلا 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 کے انہوں نے بیان کی جن کا دنیا میں وجود ہی کوئی نہیں نہ سمجھے آپ؟ جی جی، میں سمجھاؤں گا تو پھر آپ سمجھیں گے، اور مجھے ہر سال یہ سمجھانا پڑتا ہے۔ ان کی مجبوری ہے کہ حضرت حسین کی ایک بیٹی کو مدینے چھڑوائیں جس کا نام سغرا ہے، پھر اسے وہاں روزانہ رلائیں، وہ دروازے پہ آ کے رات تکے، وہ علی اکبر کو آواز لگائے
جھولے جھلائے، وہ وہاں مرثیے کہے، چھوٹی بچی سغرا نام ہے اس کا، حضرت حسین کی وہ بیٹی ہے، اسے مدینے میں چھوڑ کے آئے تھے حضرت حسین، وہ بیمار تھی، بیمار سغرا، اس کے واقعات بیان کر کر کے رلا رلا کے لوگوں کو، اور آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے، حضرت حسین کی صرف 2 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام فاطمہ ہے، دوسری کا نام سکینہ ہے، دنیا کی کسی کتاب میں حضرت حسین کی سغرا نام کی بیٹی کا وجود نہیں۔ سبحان اللہ، مزہ نہیں آیا؟ جی ہمارا منبر و میراب کا خطیب بیان کرتا ہے سغرا، سغرا نام کی کوئی بیٹی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے، خلاف واقعہ جن کا وجود کوئی نہیں۔ سکینہ کو 6 سال کا دکھایا، جبکہ وہ 25 سال کی ہے، شادی شدہ ہے، اگر اسے 6 سال کا نہ دکھائیں تو پھر یہ کہہ کے کیسے رلائیں کہ حضرت حسین نے زینب سے کہا تھا زینب ہو سکینہ کا خیال رکھی، یہ میرے سینے تے سر رکھ کے سو دیے، تو پھر سکینہ خیمے سے نکلی، بابا 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 کرتے ہوئے، اور لاشے سے آواز آئی زینب بیٹی ادھر آؤ۔ کس سے آواز آئی؟ لاشے سے۔ اس کی عمر کتنی؟ تاریخ پڑھی ہے آپ، میں کوئی ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں، میں کمزور باتیں کہنے کا عادی نہیں ہوں کہ کل کوئی آدمی میرے منہ پہ آ کے کوئی حوالہ میرے منہ پہ دے مارے، نہیں کر قیامت کی صبح تک دنیا کا کوئی آدمی، قیامت کی صبح تک دنیا کا کوئی آدمی حضرت حسین کی کسی بیٹی کا نام سغرا ثابت نہیں کر سکتا۔ ان کی مجبوری تھی، ان کے مذہب کی بنیاد ہے یہ، انہوں نے رنگینی بھرنی تھی، جھوٹ بولنے تھے، مرثیے لکھنے تھے۔ سنی عالم کو کیا ہو گیا؟ تو بھی وہی بولی بولنے لگ گیا، تجھے کوئی خیال نہیں آیا؟ انہوں نے واقعہ کربلا کو اس رنگ میں پیش کیا، اس کے مقابلے میں بدر دب گئی، اس رنگ میں پیش کیا، احد کی کوئی وقت نہ رہی، خندق لوگوں کو بھول گئی، حنین، تبوک، حدیبیہ، خیبر، کسی کی کوئی وقت نہ رہی۔ منکرین ختم نبوت کے مقابلے میں جانے والے صحابہ، اور ایک دن میں 1200 صحابہ کی شہادت کسی کو یاد نہ رہی، جنہوں نے میرے آقا کی ختم نبوت کے لیے جانیں پیش کی۔ یرموک کی لڑائیاں، ایران پر حملہ، مصر فتح، عراق فتح، سعد بن ابی وقاص، عمر بن العاص، سب دب گئے، ورنہ جتنے لوگ تم بیٹھے ہو، جھوٹ نہیں بولنا کہ ہم بندیالوی کے سامنے بیٹھے ہیں، سچی سچی گل کر لیجیے۔ جو اہمیت آپ کی نگاہوں میں واقعہ کربلا کی ہے، وہی اہمیت آپ کے دل میں غزوہ بدر کی۔ بولو کیسی ٹفلی بجائی جس پہ اہل سنت رقص کرنے لگے، ناچنے لگے اہل سنت، مزہ آیا نا پروپیگنڈے کا۔ اہل سنت کا عالم آج وہ بدر، میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں نہیں جاتا تاریخ کی طرف، میں نہیں حوالہ پیش کرتا حدیث کا کہ آپ کہیں گے حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، موضوع ہے، راوی کون نے، نہیں پیش کر رہا ہوں حدیث، قرآن سے پیش کروں گا۔
جس کے ماتھے کا جھومر ہے ذالکل کتاب، میں قرآن سے پیش کروں اور میں ہر قسم کی ہمدردی سے ہٹ کے، ہر قسم کی ضد سے ہٹ کے، ہر قسم کے اناج سے ہٹ کے، ہر قسم کی گروہ بندی سے ہٹ کے، خدا گواہ ہے میں اس قرآن کی آیت کو پیش کرنے لگا ہوں، آپ بھی ہر قسم کی ہمدردی سے ہٹ کے اسے سنیں، سنیں گے آپ اپنے علماء سے جا کے پوچھیں گے بندیالوی نے یہ آیت پڑھی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، مفہوم کیا ہونا ہے، میں جو آیت پڑھوں گا اس کا ترجمہ کروں گا، خدا دی قسم ایک دوڑی کوئی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ تشریح کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اور مزے کی بات یہ ہے مانا بھی میں تھوڑے کو کرانا، تم مانا کرو انشاءاللہ کرو، 27واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت حدید ہے، اس کی آیت نمبر 10 ہے، یاد رکھو گے انشاءاللہ، سورت کون سی؟ حدید، پارہ آیت نمبر 10، ترجمہ بھی کرتا ہوں، آیت بھی پڑھتا ہوں، نئے لوگ آئیں، میرے اکثر لوگ میرے مقتدی نہیں، ہو سکتا ہے مجھے پہلی مرتبہ سنا، آنکھیں بند کر کے میرے ترجمے پر اعتبار نہیں کرنا، ہر جانے آپ کے گھر میں جو ترجمے والا قرآن ہے اٹھا لینا ہے، میں نہیں کہوں گا دیوبندی عالم کا ترجمہ، نہیں کہوں گا، میں خود علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن نہیں کہوں گا دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھنا ہے بھائی، نہیں، دیوبندی عالم کا ترجمہ ہو تب، بریلوی عالم کا ترجمہ ہو تب، اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہو تب، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، آپ کے گھر میں کسی شیعہ عالم کا ترجمہ ہو وہ اٹھاؤ، دو شیعہ عالم نے قرآن کا ترجمہ کیا، مولوی مقبول دہلوی قرآن کا ترجمہ، مولوی فرمان علی قرآن کا اردو میں ترجمہ، ہم نے وہ ترجمے پڑھے، ہمارے پاس وہ ترجمے موجود ہیں، شیعہ علماء ہیں قرآن کا ترجمہ کیا ہے، وہ اٹھا لو، ہم تو یہ دعوت دینے نکلے ہیں کہ یوں ہی آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے مت بھاگو، خراب ہوا ہی معاملہ تب ہے جب آپ علماء کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھاگنے لگی، تحقیق کرو اور نوجوانوں، اور پڑھا لکھا طبقہ، جستجو کرو، تفتیش کرو، تحقیق کرو، پرکھو، خود پڑھو، بس ایک جملہ میری تقریر سے متعلق نہیں لیکن کہوں گا ضرور، ہر عالم کے آگے کرو کیوں، بندیالوی بات کرے تو کہو بندیالوی جی انج کیوں، کوئی دلیل، آپ کی بات پر قرآن کی کوئی آیت، کوئی حدیث، ہر عالم کے جواب میں کیوں کہنا ہے، کیوں، بغیر کیوں کے ماننی ہے تو صرف آمنہ کے لال کی ماننی ہے، ان کے آگے کوئی کیوں نہیں کر سکتا، کس نے کیوں کی وہ کافر ہو، بغیر کیوں کے مان، باقی ہر ایک کی بات کیوں، دلیل، تسی سدھے ہو جاؤ نا، مولوی گزا سدھے ہو تم خود ٹیڑے، جو مولوی ممبر پہ کہتا کہ آپ نے کہا سبحان اللہ، مولانا بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ بڑا مولوی ہے، اتنا بڑا مولوی جو پگڑی بڑی باندھے وہ بڑا مولوی ہوتا ہے، جو
کہانیاں سناتا ہے, موضوع روایتیں پڑھتا رہتا ہے, نبی پاک پر جھوٹ بولتا ہے. بڑا مولوی نہیں ہے, اہل تشیع کے امام باڑے پہ جاتا ہے تو ان کی بات کرتا ہے, موری شریف جاتا ہے تو ان کی بات کرتا ہے. حوالہ پیش کرتا ہے, دہلوی نے لکھا ہے, دہلوی نے لکھا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا از خطیب دہلوی گفتار ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا ہمارے ملا کی جو گفتار ہے وہ دہلوی کے حوالے سے ہے. از خطیب دہلوی گفتار ہوں. دہلوی کون ہوتا ہے؟ دہلوی کون ہے؟ دہلوی میں لکھا ہوا ہے. کون ہے بھائی دہلوی؟ وہاں بیٹھے, دہلوی میں لکھا ہوا ہے کہ جنت میں ایک دن جنتی بیٹھے ہوں گے, اچانک جنت روشن ہو جائے گی. روشن ہو جائے گی, پہلے اندھیرا ہوئے گا, روشن ہو جائے گی. جو جہان کا جھوٹ ہے تم نے بول دیا, ہر چیز جگمگانے لگے گی. پہلے کیا تھی؟ پہلے نہیں جگمگا رہی جنت میں. جنتی حیران ہو جائیں گے, یہ کہاں کہا؟ اہل تشیع عالم کی موجودگی میں جنتی حیران ہو جائیں گے. آج جنت بڑی رونق والی ہے, این ہو گیا. تو جنتی پوچھے کہ کیا ہوا؟ تو جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کسی بات پر مسکرائے ہیں, ان کے مسکرانے کی وجہ سے جنت روشن. کس نے لکھا ہے؟ دہلوی نے لکھا ہے. میں آ کے حضرت عائشہ کے نبی پاک کے مسکرانا روشن نہیں, حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کے مسکرانے سے روشن نہیں ہوتی, حضرت عائشہ کے مسکرانے سے روشن نہیں ہوتی. جس کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہو, میں کسی بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں تو جبریل وہی لے کے نہیں آتا. عائشہ میری وہ بیوی ہے, میں اس کے بستر پہ ہوتا ہوں, جبریل قرآن لے کے آتا. دیکھو کربلا کا واقعہ بیان ہو رہا ہے, حضرت پیٹ رہے ہیں, سیدھا امام باڑے پڑ جاؤ. ہمارے ممبر پہ کیوں پیٹتے ہو؟ میرے آقا نے تو اسے منع کیا. حضرت جعفر صادق نے منع کیا, حضرت علی نے منع کیا, حضرت حسین نے منع کیا. اور لوگوں حد ہوتی ہے. دشمنان صحابہ کے مذہب کو پانی دینا, ایسی باتیں کرنا جس سے دشمنان صحابہ کو فائدہ ہوتا ہو. ہمارے ممبر پر دعوت و تبلیغ کے میدان میں اتنے مقدس عنوان سے سچی سچی بولو جتنے لوگ بیٹھے ہو, جس خطیب کی میں بات کر رہا ہوں اس کی زبان سے تم نے آج تک حضرت معاویہ کی فضیلت میں کچھ سنا ہے؟ نہیں. پھر سوچو یہ کون ہے؟ کون ہے یہ جو ہمارے اندر آیا ہے؟ حضرت معاویہ کے بارے میں تیری زبان کیوں نہیں کھلتی؟ حضرت معاویہ کی فضیلت کے بارے میں تیری زبان کیوں نہیں کھلتی؟ کیوں نہیں کھلتی؟ سحری کے ٹائم قبولیت دعا کے وقت, سحری کے ٹائم میرے آقا نے جھولی بلند کر کے کہا تھا اللہم اجعل معاویہ ہادیاً مہدیاً وہد بہ. میرا آقا سحری کے وقت دعائیں مانگتا ہے, تم اس کا نام لینے سے کتراتے ہو. جب تمہاری تقریر سنو بنی معاویہ, بنو امیہ نو رگڑا, بنو امیہ نو رگڑا, بنو امیہ ایسے ہیں, بنو امیہ ایسے ہیں, بنو امیہ ایسے ہیں. اس لیے کہ بنو امیہ حضرت معاویہ کا خاندان ہے, حضرت ابو سفیان کا خاندان ہے, کہ تمہاری ہر تقریر بنو امیہ کو رگڑا دینے پہ ختم ہوتی ہے. مولانا کبھی تو اس سے
میری ملاقات ہوئی تو میں پوچھوں گا ہوئی تو میں پوچھوں گا. میرے نبی کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. اور لوگوں میرے نبی نے 3 بیٹیاں بنو امیہ میں بھی آئی تھی. تم گالیاں نکالتے اس قبیلے کو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرا نبی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں بھی آتا ہے. حضرت عثمان بنو امیہ، ابو العاص بنو امیہ. مدینے میں پانی کا ایک کنواں تھا، یہودی کے قبضے میں تھا. میرے آقا نے کہا جو آدمی خرید کر رب کے راستے میں وقف کرے، اپنا حصہ عام مومن کے حصے کے برابر رکھے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون اٹھا تھا؟ سے بولو کون اٹھا تھا؟ ہاشمی کے بنو امیہ. تم گالیاں بکتے ہو بنو امیہ کو. مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی، جو جگہ لے کے فراغ کر دے گا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون اٹھا تھا؟ ہاشم کے بنو امیہ. تم کہتے ہو بنو امیہ کی خدمات کوئی نہیں. روایتیں تم نے گھڑی، امیہ اور ہاشم پیدا ہوئے تھے، انہوں نے کنڈا جڑی ہوئی سن، تلوار کے ذریعے الگ کی گئی. تو 22 ہے اس میں. بنو امیہ اور ہاشم پیدا ہوئے تھے، ان کی قبریں جڑی ہوئی تھیں، تلوار چلی تو پھر چلتی رہی. اس وقت موجود تھا کون؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ کسی عالم کی بات بغیر دلیل کے نہیں بات نہیں، اور دلیل دہلوی نہیں بخاری ہے. حدیث پیش کرنی ہے، مسلم سے پیش کرو، بخاری سے پیش کرو. میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں بخاری سے 6 جگہوں سے پیش کر دیتا. سبحان اللہ. یہاں بنو امیہ کی عظمتیں میرے نبی نے اجاگر کی تھی. ایک جگہ سے نہیں، 6 جگہ سے پیش کر دیتا. تمہارے پاس دہلوی ہے، دہلوی نے لکھا ہے. دہلوی کو اپنے کول رکھ. دہلوی فلاں کتاب نے لکھا. دہلوی کی کیا حیثیت ہے؟ کسی کی بات بغیر کیوں کہ نہیں ماننی، بغیر کیوں کہ ماننی ہے تو صرف کس کی ماننی ہے؟ آپ نے گھر میں جانا ہے، ترجمے والا قرآن اٹھانا ہے، اس آیت کو پڑھنا ہے. سپارہ کون سا؟ سورت کون سی؟ آیت نمبر. میرا مولا بولا، میرا سچا مولا بولا، لا یستوی استوا مساوات، برابر برابر. منکم لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. 2 حصوں میں صحابہ کو تقسیم کر دیا. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے، فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے، فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والے. 2 حصوں میں تقسیم کر کے اللہ کہتی ہے لا یستوی. یہ دونوں برابر نہیں، یہ دونوں برابر نہیں. مولا کیا ہے؟ فرمایا جو پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے لڑنے والے، اولئک اعظم درجۃ، اولئک اعظم درجۃ. اعظم کا معنی بڑے کے بہت بڑے، درجۃ کن سے
من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے بعد میں لڑائیاں لڑی، بعد میں مال خرچ کیا، جو پہلے مال خرچ کر چکے تھے، جہاد کر چکے تھے، پہلوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اولئک اعظم درجۃ، پہلوں کے درجے کیا ہیں؟ میں نے آپ کا قرآن پیش کیا ہے، دہلوی نہیں، قرآن، کوئی چونکے چنانچے نہیں، کوئی تفسیر نہیں، کوئی یعنی کے نہیں، لفظی ترجمہ کیا، پہلوں کے درجے، جہاد کرنے والے، اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے کیا ہیں؟ عقیدت اور چیز ہے، حقیقت اور عقیدت میں نہیں حضرت حسین نام، وہ میرے نبی کا نواز ہے، عقیدت مجھے بھی حضرت حسین سے ہے، اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی، اس کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی تھی، اس کا نام میرے نبی نے رکھا تھا، اس کے پیٹ میں سب سے پہلی پہنچنے والی غذا میرے نبی کا پاک لعاب تھا، وہ میرے نبی کے کاندھے پہ سوار ہوتا تھا، میرے نبی کا نواسا تھا، میرے نبی اس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، فرمایا یہ دونوں حسن حسین دنیا میں میرے پھول ہیں، عقیدت مجھے بھی ہے، دل میرا بھی کرتا ہے حسین آگے آؤ، دل میرا بھی کرتا ہے حسین آگے آؤ، دل میرا بھی کرتا ہے حسین سب سے اونچا ہو، دل میرا بھی کرتا ہے حسین سب سے عظیم ہو، لیکن سورت حدید کی آیت نمبر 10 میرے پاؤں میں زنجیر ڈالتی ہے، وہ کہتی ہے بدر کا واقعہ فتح مکہ سے پہلے ہوا، کربلا کا واقعہ فتح مکہ کے بعد ہوا، حمزہ کی شہادت پہلے ہوئی، فتح مکہ سے پہلے ہوئی، حضرت حسین کی شہادت فتح مکہ کے بعد ہوئی، قرآن نے کہا وہ جو پہلے تھے اولئک اعظم درجۃ، علماء بیان نہیں کریں گے، یہ بندیالگی ہے جو آپ کو سنا دیتا ہے، علماء نہیں بیان کریں گے، یہ قرآن کی آیت ہے، کیوں؟ بدر و احد، خندق و حنین، بدر و احد، میری بات اب غور سنیں، میں اپنے آپ کو لے آ رہا ہوں پٹری پر، بدر و احد، خندق و حنین، خیبر و تبوک، یہ حق و باطل کی جنگیں، بے شک، یہ کفر و اسلام کی جنگیں، حق و باطل کے درمیان مارکا ہوا، کفر اور اسلام کے مابین مارکا ہوا، کربلا کا مارکا، کربلا کا واقعہ، یہ حق و باطل کی جنگ ہے، یہ اسلام اور کفر کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، آپ کو تھوڑی سی جو نئے لوگ آئیں انہیں میری بات تھوڑی سی چبھے گی ضرور، لیکن آگے جب میں پڑھوں گا بیان کروں گا انشاءاللہ وہ بھی مطمئن ہو، انشاءاللہ مطمئن ہو، میں نے کہا نا کہ میں ہر قسم کی ضد سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں، بدر و احد کفر و اسلام کے مارکے، حق و باطل کی جنگیں، جنگ جمل جو حضرت عائشہ اور علی کی فوجوں کے درمیان ہوئی، جنگ صفین جو حضرت علی اور معاویہ کی فوجوں کے درمیان ہوئی، یہ جمل اور صفین حق و باطل کے مارکے ہوتے کیوں نہیں ہوتے؟ دونوں طرف صحابہ کھڑے، جمل میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ کے
آج سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تو آج سنو، یہ دونوں اس جنگ میں شہید ہوئے اور یہ دونوں وہ صحابی ہیں جنہیں میرے نبی نے نام لے کے جنت کی بشارت۔ یہ کس کے جھنڈے کے نیچے تھے؟ پھر اس کو آپ کفر اسلام کا مارکا کہیں گے کہ یہ حق و باطل کی جنگ ہے یا کفر و اسلام کے مابین مارکا ہے؟ کربلا کا واقعہ حق و باطل اور کفر و اسلام کے مابین جنگ نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب بنا کوفیوں غداروں کے وہ خطوط جو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے کہ ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، اگر آپ آئیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت حسین یہ سوچ کر گئے کہ ابھی یزید کی بیعت عالم اسلام میں مکمل نہیں ہوئی، کوفے کے لوگوں نے بیعت نہیں کی، بیعت مکمل نہیں ہوئی، مجھے جانا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کا کیا خیال ہے؟ اقتدار کے لیے سفر کیا؟ میرا یہ خیال ہے نواز رسول کا یہ ذہن ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا، جنگ کرنے گئے تھے، جنگ کرنے بندہ جاتا ہے تو عورتوں کو ساتھ لے جاتا ہے، احتجاج بندہ کرتا ہے تو زنانی بلا لے جاتا ہے۔ مولا فضل الرحمان اعلان نہیں کی تب کسی دھرنا دینا اسلام آباد کے زنانی ڈالنا عورتیں نہ نہیں نام کیا، کوئی عورتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ مردوں کی بات ہے۔ کون عورتیں ساتھ لے جاتا ہے؟ میرا نقطۂ نظر کیا ہے؟ میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ حضرت حسین نیک نیتی سے یہ سمجھتے تھے کہ یزید کی بیعت ابھی مکمل نہیں ہوئی اور میں مملکت کو شریعت کی بنیادوں پر یزید سے بہتر چلا سکتا ہوں۔ میں یزید سے نیک نیتی سے ان کا خیال کہ ابھی یزید کی بیعت مکمل نہیں۔ اب آئیے، میں نے کہا میرے مخاطب صرف اہل سنت ہیں، آپ معاشرے کے اہل سنت افراد میرے مخاطب ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حق و باطل کا مارکا تھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کفر و اسلام کی جنگ تھی، ایک طرف باطل تھا، ایک طرف حق تھا، ایک طرف کفر تھا، ایک طرف اسلام تھا، حضرت حسین دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے وہ حضرت حسین کے نادان دوست ہیں۔ میرے لفظ سن رہے ہیں کچھ سن رہے ہیں؟ وہ حضرت حسین کے کیا ہیں؟ وہ حضرت حسین کی پوزیشن خراب کرنا چاہتے ہیں۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کفر و اسلام کا مارکا تھا، حق و باطل کی جنگ تھی، وہ در پردہ صحابہ پر تبرہ کر رہے ہیں۔ اتنی باتیں میں نے کہی، اسے بولو، صحابہ پہ تبرہ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب سے لے کر 8 ذی الحج تک کتنے مہینے ہو گئے؟ 4 مہینے 15، 4.5 مہینے مکے سے، مدینے سے مکے آ گئے، مکے سے کوفے جانے لگے۔ 4.5 مہینوں میں میں تعدی نہیں کرتا، تعلی نہیں کرتا، میرا خدا گواہ ہے، مجھے آپ میرے سننے والے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے چیلنج بازی کا شوق ہو۔ میں نے کبھی بازی کا فلانے کو ڈوتے
میرا یہ ذوق ہی نہیں. اب بھی میں کوئی تحدی نہیں کرنا چاہتا, کوئی تعلی نہیں کرنا چاہتا. خدا گواہ ہے میں باوضو اللہ کے گھر میں, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا نقطۂ نظر میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں اور آپ نیک نیت سے میرا نقطۂ نظر سمجھ لیں. 4.5 مہینوں میں حضرت حسین کا کوئی ایک خطبہ, کوئی ایک تقریر, کوئی ایک بیان, نجی محفل کی کوئی گفتگو, خلوت کی کوئی گفتگو, دنیا کا کوئی بندہ ثابت کرے کہ حضرت حسین نے کسی موقع پر کہا ہو کہ وقت کا حکمران ظالم ہے, کافر ہے, زانی ہے, شرابی ہے, اسلام کو بدل دیا ہے, میں نے اس کے خلاف نکلنا ہے, تم میرا ساتھ دو. دنیا کی کسی کتاب سے دنیا کا کوئی بندہ حضرت حسین کا ایک بیان بھی ثابت نہیں کر سکتا, نہیں ثابت کر سکتا. حضرت حسین کو یہ بیان دینا چاہیے تھا. مکے میں لوگ ان سے ملنے آتے تھے, حضرت حسین کو کہنا چاہیے تھا تو سبھی تیار ہو, میرے نام میں لو, یہ زانی ہے, شرابی ہے, بدماش ہے, مارا موقعوں سے نکاح کرتا ہے, شریعت کو بدل دیا ہے, میرے نانے کے دین کو بدل دیا ہے, اسلام بچانا ہے, شریعت بچانی ہے, دین بچانا ہے, میرے نال چلو, ٹریے, تختہ الٹ دئیے. کہا کسی کو تمہارا بندیالوی کوئی ریت پر قدم رکھ کے بات کر رہا ہے کہ کل تم شرمندہ ہو جاؤ گے, کوئی آدمی کوئی حوالہ پیش کر دے گا. نہیں, حضرت حسین کا کوئی بیان, خلوت کی گفتگو نہیں ہے. میرا دوسرا استدلال یہ ہے, میں دلیل کے میدان میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میرا دوسری دلیل میری یہ ہے, اگر سامنے کفر ہوتا, اسلام بدل گیا ہوتا, شریعت کا تصویر بدل رہی ہوتی, زانی, شرابی, معلوموں سے نکاح کرنے والا, بددینہ, بدماش, دین کو بدل دینے والا اگر سامنے ہوتا, بولو لوگوں, حسین اکیلے نکلتے یا صحابہ بھی نکلتے؟ نکلا کوئی نہیں. پھر صحابہ کو کیا کہو؟ یہ ہے تبرہ کرنا. نکلا تو صرف حسین نکلا, کوئی صحابی نہیں. کون موجود تھے؟ عبداللہ ابن عمر. کون موجود ہے؟ عبداللہ ابن عباس. کون موجود ہے؟ عبداللہ ابن جعفر, ابو سعید خدری, نعمان ابن بشیر. 350 صحابہ موجود تھے. سن رہے ہو کون نہیں سن رہے ہو؟ کتنے؟ 350, جس میں 8 صحابہ بدری, 8 سے زیادہ حدیبیہ والے جن کو میرے رب نے اپنی رضا کی سند دی تھی. کوئی نہیں نکلا. بلکہ جو آپ میں تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں, تاریخ جاننے والے لوگ ہیں, وہ میری تائید کریں گے. نکلنا تو اپنی جگہ پہ رہ گیا, سارے صحابہ حضرت حسین کو بھی روکتے رہے. نہ جاؤ, کوفی غدار ہیں, بے وفا ہیں, آپ کے بابا کو شہید کیا, آپ کے بھائی کے نیچے سے مسلح کھینچا, ان کی ران میں خنجر مارا, انہیں مضل المومنین کہا, ان کا ساتھ چھوڑا, آپ کے بابا کو کافر کہا, آپ کے بابا کو شہید کیا. یہ غداروں کا ٹولہ ہے, آپ کو بھی یہ بلا کے وہاں شہید کر دیں گے. نہ جاؤ, نہ جاؤ. سب نے روکا یا نہیں روکا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیسے روکا؟ فرمایا اگر مجھے امید ہوتی نا کہ تم رک جاؤ گے تو میں تمہاری داڑھی کے بال پکڑ کے بھی تمہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم رکو گے نہیں, مجھے لگتا ہے کہ تم رکو گے. صحابہ بجائے اس کے کہ خود نکلتے, لشکر کشی کرتے, انہوں نے حضرت حسین کو بھی اس قدم کے اٹھانے سے کیا کیا؟
کیوں بھائی؟ صحابہ ایسے تھے؟ کفرتن نارا صحابہ چپ کر جائیں؟ بولو بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ شریعت بدل جائے صحابہ چپ کر جائیں؟ صحابہ ایسے تھے؟ تو پھر مجھے کوئی مطمئن کرے، کوئی بندہ مجھے مطمئن کرے کہ وقت کی حکومت کے خلاف صحابہ کیوں نہیں نکلے؟ مجھے مطمئن کرے کوئی بندہ، یا وہ کہے حق کا علمبردار صرف سیدنا حسین تھا، صحابہ سارے ڈر گئے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو سین نہ ہو، شین ہو، یہ ان کا نقطہ نظر ہے، صحابہ کے بارے میں ان کا نقطہ، ہمارا نقطہ نظر نہیں ہے۔ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے؟ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، سنو اور مانو۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں سنتے، نہیں مانتے۔ کیا ہوا کہ بیت المال سے ہمیں بھی کپڑا ملا تھا، ہمارا کرتا تو نہیں بنا، آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے اسی کپڑے کا ہے، آپ کا کیسے بنا؟ یہ ہوتا ہے احتساب، اتنے نیب شہر کی کوئی ضرورت نہیں۔ عوام پوچھتے ہیں، عوام پوچھتے ہیں، ایک عام آدمی پوچھتا ہے کرتا کیسے بنا؟ فرمایا میرا بیٹا عبداللہ ہے کہ بابا ہوں، میں جواب دو۔ عبداللہ نے کہا میں نے اپنے حصے کا کرتا بابا کو دیا تھا، 2 کپڑے ملے تو بابا کا کرتا بنا۔ وہ صحابی اٹھ کے کہتا ہے بولو سنیں گے بھی صحیح، مانیں گے بھی صحیح۔ وہ ڈرنے والے لوگ تھے، حضرت عمر کو سامنے کھڑے ہو کے ٹوک دینے والے لوگ۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو تم نے آمنہ کے لال سے نہ سنی ہو، مانو گے میری بات؟ سناٹا چھا گیا، کون ہے کہنے والا جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپتے ہیں؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ پچھلی صفوں میں ایک صحابی کھڑا ہوا، اتنا غریب کہ تلوار رکھنے کے لیے نیام تک نہیں، کھجور کے تنوں میں تلوار لپٹی ہوئی ہے، کھڑا ہوا، تلوار کھجور کے تنوں سے نکالی اور کہنے لگا عمر یہ تلوار بدر کے میدان میں کافروں کے سروں پر چمکی تھی، احد کے میدان میں، خندق میں، خیبر میں کفار پر اللہ کا غضب بن کے ٹوٹی تھی۔ اگر تم نے کوئی بات میرے نبی کے خلاف کہی، اس تلوار سے تیری گردن قلم کر کے رکھ۔ وہ ایسے تھے، شریعت بدل رہی ہو، نبی پاک کا دین تبدیل ہو جائے اور صحابہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، یہی شیعہ کا مطمع نظر ہے کہ وہ مفاد پرست لوگ تھے، ان کو دین کے ساتھ کوئی محبت نہیں۔ تم ان کی بولی بول رہے ہو، بولو، بدیال بھی ان کی بولی نہیں بول رہے، میں نہیں تیار، میں صحابہ کے متعلق یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری تیسری دلیل سن، 2 دلیلیں میں نے آپ کو دی، یاد رہیں گی آپ کو دلیل؟ پہلی دلیل کیا تھی؟ حضرت حسین کا کوئی خطبہ نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ تھی اگر کفر اور ظلم سامنے ہوتا صحابہ بھی۔ میری تیسری دلیل بڑی زبردست ہے، وہ جو میں نے کہا کہ حسین کے نادان دوست ہیں، نادان دوستی کرنے والے لوگ۔ حضرت حسین جب چلے نا مکے سے، صحابہ روکتے رہے، آپ کنبے کو لے کے نکل کھڑے ہو، کوفیوں نے خط لکھے تھے اور پھر انہوں نے وفد بھیجا تھا 60 بندوں پر مشتمل، بڑے چالاک